الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ابھی میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ یعنی صدقات لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں صاف اور ستھرا کر دے۔ زکوٰۃ کا دینا، صدقات کا دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کو صاف اور ستھرا کرتا ہے، اور جو زکوٰۃ خلوص دل کے ساتھ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ان صلاتک سکن لہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ ان کے حق میں دعائے خیر کریے، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنے اموال میں سے صدقات نکالتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، جو واجب ہے یا نفل ہے، یہاں پر تو واجب صدقات کا ذکر ہے، نفل بھی نکالتا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور اس کے دلوں کو چین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو یہاں پر آیت میں صدقات سے مراد زکوٰۃ علماء کرام نے لیا اور صدقات واجب کی طرف اشارہ کیا۔ صدقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ صدقہ جب رمضان آتا ہے تو ہمارا ذہن صرف زکوٰۃ کی طرف جاتا ہے، دوسرا صدقہ جو سب پر واجب ہے اس کی طرف بہت کم لوگوں کا ذہن جاتا ہے، بہت سے حضرات اس سے غافل ہوتے ہیں۔ وہ صدقہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کا ہر اس شخص پر جس کے پاس اپنی زندگی میں جتنی ضروریات زندگی ہے، کھانا پینا رہنا، اس کو چھوڑ کر، جس طرح عام الفاظ میں روٹی کپڑا اور مکان کہتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر کچھ زائد رقم بھی ہو تو اس شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے کیا ہے کہ ایک نصاب ہونا، ایک نصاب تک اس مال کا پہنچنا اور اس پر 1 سال کا گزرنا، تب جا کر آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ ضروریات زندگی سے زائد کچھ مال ہو اور اس پر 1 دن بھی نہ گزرے، علماء کرام یہاں تک لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ مال آئے اور وہ عید کے دن صبح بھی آئے، تب بھی آپ پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں ہو کہ وہ اپنا کھانا پینا نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو استطاعت والا بنایا ہے۔ ہاں، ایک یہ الگ بات ہے کہ ہم پر زکوٰۃ کسی پر واجب ہے، کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نہ بھوکا سلاتا ہے، نہ ہمارے لیے تنگ دستی کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے اچھی خوشحال زندگی ہماری رکھی ہے، تو ہر ایک کو غور کرنا چاہیے اور اس کے حساب سے اپنا صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ اور صدقہ فطر اگر کوئی بچہ عید الفطر کے دن صبح بھی پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، ماں باپ کو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ یہ کچھ مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، بہت سارے حضرات صدقہ فطر نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، صدقہ فطر دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات جو سحری میں اٹھانے کے لیے آتے ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں۔ بہت سارے حضرات اس طرح کرتے ہیں، جو مانگنے آتا ہے اس کو اٹھا کر صدقہ فطر دے دیے۔ یاد رکھیں صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد اسی کو دینا ہے جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے دینے کے لیے کیا چاہیے کہ وہ سامنے والا مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو، اور سادات میں سے نہ ہو، اور اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی غریب اور تنگ دست ہونا چاہیے۔ لیکن میں بارہا کہتا رہتا ہوں، ایسے فقراء بھی مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں جن کی ذاتی بلڈنگیں ہیں، تو یہ نفل صدقہ آپ دے رہے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کتنا بھی دے سکتے ہیں، کس کو بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کی نیت پر اعتبار ہے۔ لیکن صدقہ فطر اور زکوٰۃ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے سامنے والے کی حالت کا معلوم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی اٹھا کے کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔
اگر اس میں سے 1 روپیہ بھی ادھر ادھر ہو گیا تو آپ کی ساری زکوٰۃ، آپ کا سارا صدقہ فطر خطرے میں آ گیا، وہ ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں دینے کے لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ صدقات جو واجب ہے، زکوٰۃ وغیرہ دینا ہے، تو سب سے پہلا مستحق آپ کا اپنا رشتہ دار ہے، آپ کا اپنا سگا بھائی ہے۔ اس کے بعد آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، چچیرے، پھوپھیرے، مومیرے، قلیرے بھائی وغیرہ، بہنیں وغیرہ، اگر وہ مستحق ہے تو ان تک حق پہنچائے۔ اس کے بعد پھر اپنے آس پڑوس میں دیکھے، محلے میں کون غریب ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ضروریات کو ہم پورا کر سکتے ہیں، ان تک یہ پیسے پہنچائے۔ اس کے بعد اپنے دوست و احباب میں دیکھے، اپنے کام کرنے والوں میں، ماتحتوں میں دیکھے۔ آپ اگر اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، یہ زکوٰۃ کا، صدقے کا مستحق ہے، تو یہ پیسے اس تک پہنچائے۔ ہاں، اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بول کر دیں گے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہے، یہ صدقے فطر کے پیسے، آپ بطور ہدیہ بھی اس کو دیں گے۔ اگر وہ مستحق ہوگا تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، لیکن بشرط ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ یہ چیزیں اس میں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آج جمعۃ الوداع ہے، ہماری زبان میں اس کو الوداع جمعہ کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی مجدد قادری علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب میں آج کی دن کے بارے میں، یعنی جو ہم سے رمضان الوداع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہوئے اپنی کتاب فضائل رمضان میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص بدتمیز، بد سلیقہ اور بے ادب ہے، نجاست یعنی گندگی سے آلودہ ہے۔ اس نے نہ تو غسل کیا اور نہ کپڑے تبدیل کیے، بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ ہر چند اس سے کہا گیا کہ میاں غسل کر لو، کپڑے بدلو، مگر اس بھلے آدمی نے ایک نہ سنی۔ پھر لطف یہ ہے کہ بادشاہ کی حضوری میں جانا بھی چاہتا ہے، لیکن بادشاہ کو اس سے محبت ہے اور اس کو خبر بھی نہیں کہ بادشاہ کو اس سے محبت ہے۔ اگر خبر ہوتی تو اس نجس حالت کے ساتھ بادشاہ کے پاس جانے کا وہ ارادہ نہیں کرتا۔ آپ نے بادشاہ کے مصاحبوں کو، یعنی جو وزراء ہوتے ہیں، بڑی پوسٹ والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھیوں کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے صفائی کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ان کی بات بادشاہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ بادشاہ تو بادشاہ، اگر کسی معمولی عورت سے محبت ہو جائے تو آئینہ رکھ کر کنگھی کی جاتی ہے، ٹوپی درست کی جاتی ہے، ادھر شیروانی دیکھی جاتی ہے، ادھر لباس کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں اور کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ شخص یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کہیں مجھ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جو میری محبوبہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ آگے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ غرض ایسی حالت سے آنے والے کے لیے تو جیل تیار ہونا چاہیے تھا۔ بادشاہ کے پاس جو خراب کپڑوں سے آ رہا تھا اس کے لیے تو جیل ہونا چاہیے تھا، مگر چونکہ بادشاہ کو اس سے محبت ہے، اس لیے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اس کو حمام میں لے جا کر خوب مل کر نہلاؤ۔ وہاں شاہی لوگ جمع ہیں، انہوں نے اس کو خوب مل کر نہلانا شروع کیا۔ ان حضرت نے نہانے میں بڑے نخرے کیے اور کہنا شروع کیا کہ ہائے میں مرا، ہائے میں جلا، مگر شاہی لوگ اس کو نہ سنے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہے بھولا نادان، اگر ہم نے ذرا کمی کی تو یہ میلا کچیلا رہ جائے گا اور دربار کے لائق نہ ہوگا۔ اگر کوئی شاہی لوگوں کی نہ سنے تو کسی کا کیا بگڑے گا، یہ شخص خود دربار سے محروم رہے گا۔ ایسا ہی انسان بڑا بدتمیز ہے، بے ادب ہے، گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہے، نہ توبہ کا غسل کیا، نہ نیک اعمال کے کپڑے بدلے، گناہوں کی بدبو آ رہی ہے۔ ہر چند کہنے والے کہہ رہے ہیں بھائی توبہ کرو، کچھ نیک کام کرو، مگر میاں یہاں سنتا کون ہے؟ لیکن خدا تعالیٰ کو اس سے محبت ہے۔ اگر اس کو بھی خدا سے محبت ہوتی تو ہر وقت خود کو دیکھتا رہتا کہ کون سی بات مجھ میں خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ اس حالت سے آنے والے کے لیے تو دوزخ کا حکم ہونا تھا، لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کو انسان سے بے حد محبت ہے، اس لیے حکم دیا کہ اس کو تقوی کے حمام میں لے جا کر گناہوں سے پاک کرو۔ وہاں پیغمبر جو شاہی لوگوں کے مثل ہے خوب مل کر نہلانے لگے، یعنی جتنے خدا کے احکام ہے وہ روح کے غسل ہے۔ اب یہ لگے نخرے کرنے کہ ہائے گرمیوں کے روزے، ہائے جاڑے کی نماز وغیرہ۔ انسان چلاتے ہی رہے مگر پیغمبر کب سنتے؟ گناہوں سے، نجاست سے پاک ہونے کا انتظام فرما دیے۔ اس پر بھی اگر کوئی پیغمبر کا کہنا نہ سنے، ان کی اطاعت نہ کرے
تو کسی کا اس میں نقصان کیا ہے، وہ خود جنت سے محروم رہے گا۔ اور جو سمجھ گیا گناہوں سے توبہ کا غسل کر کے پاک ہو گیا اور تقویٰ کا لباس پہن لیا، وہ خدائے تعالیٰ کے دربار کے لائق ہوا اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوا۔ کسی وقت یا کسی شب یا کسی ماہ کے برکت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات میں سے کوئی تجلی اس وقت یا اس شب اس ماہ پر کرتا ہے، تو اس وقت گناہ بہت دھلتے ہیں۔ جیسے مکان پر تجلی ہوئی، جیسے کعبہ بنا، اس پر خدا نے تجلی کی تو وہ متبرک ہو گیا، ایسے ہی زمانے پر تجلی کی تو ماہ رمضان متبرک ہو گیا۔ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص صابن لگا کر نہایا اور دوسرا یوں ہی بغیر صابن کے نہایا، تو ضرور صابن لگانے والا جلد اور بہت زیادہ میل سے پاک اور صاف ہوگا، اور صابن نہیں لگانے والا اس کے بدن سے زیادہ میل نہیں نکلے گا اور اس کو بہت دیر تک نہانا پڑے گا۔ اسی طرح رمضان میں توبہ کر کے نیک اعمال کرنے والا جلد اور بہت سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے دنوں میں توبہ اور نیک اعمال کیا تو ان دنوں میں ایسا جلد اور بہت سے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا۔ یعنی رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، مغفرتوں کا، جہنم سے آزادی کا مژدہ لے کر آتی ہے۔ فائدہ اٹھانے والا فائدہ اٹھا لیتا ہے تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو توبہ کر کے گناہوں سے پاک کریں اور اپنے آپ کو رب کے دربار میں پہنچا لیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو، ہماری بخشش فرماتے ہوئے ہمیں اعلیٰ درجات سے فائز فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح رمضان میں توبہ کر کے رمضان کو غنیمت جانو، جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے وہ رمضان مبارک کے برکات کو کھلی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ جو غافل ہے ان کو یہ مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح لگتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی ہم رمضان شروع بھی ہوا ختم بھی ہوا، نہ نمازوں کی لذت حاصل ہو رہی ہے، نہ نمازوں کی ان کو فکر ہے، نہ روزے رہنے کا کوئی ڈھنگ ہے، نہ اپنے اموال سے زکوٰۃ اور صدقات کی ان کو فکر ہے۔ جس طرح زندگی 11 مہینے گزر رہی تھی، رمضان میں بھی ان کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ رمضان آیا اور اپنے برکات و انوار کی بارش برسایا اور رخصت ہو رہا ہے، ہائے غافلوں کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی مکان میں کمرہ اندر سے بند کر کے بیٹھا ہو اور باہر یہ حالت ہے کہ ابر آیا، ٹھنڈی ہوائیں چلی اور بارش ہوئی، لوگ خوش ہوئے، ابر چلا گیا اور آسمان صاف ہو گیا۔ یہ حضرت مکان کے اندر ہی رہے اور ان کو کچھ خبر بھی نہ ہوئی کہ باہر کیا سے کیا ہو گیا۔ یعنی اس انسان کی مثال دے رہے ہیں، ایک شخص نے اپنے آپ کو بند کر لیا، باہر ٹھنڈی ہوا چلی، ابر آیا، پانی برسا، لوگ اس سے سیراب ہوئے، خوشیاں لوٹے، لیکن یہ صاحب کمرے ہی میں بند رہے۔ تو یہ اس کی مثال ہے جس کے سامنے رمضان آیا بھی چلا بھی گیا، لیکن وہ اس رمضان کے انوار و تجلیات سے اپنے آپ کی بخشش نہ کرا سکا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، شاہی خوشی ہوتی تو ہر قیدی کوشش کرتا ہے کہ چھوٹ جائے۔ یعنی جس طرح آج بھی ہمارے پاس 15 اگست کو یا 26 جنوری وغیرہ کو قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں جن کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے یہ گورنمنٹ، تو اس وقت بھی اگر شاہی خاندانوں میں کوئی بڑی رسم و رواج ہوتی، کسی کی شادی وغیرہ ہوتی یا کوئی اور خوشی کا ماحول ہوتا تو قیدیوں کو آزاد کیا جاتا۔ وہی یہاں پر مثال دے رہے ہیں کہ شاہی خوشی ہوتی ہے تو ہر قیدی کوشش کرتا ہے کہ چھوٹ جائے اور رہائی ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ خدائے تعالیٰ کا فضل عام ہو رہا ہے، قیدی چھوٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں تم پر بھی تو تعزیرات آخرت کے بہت سے دفعات لگ چکے ہیں، تم بھی تو قیدی ہو، تم کو بھی رہائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تک کچھ نہ کیے ہو تو اب بھی کچھ ہے، غنیمت جانو، ان 2 دنوں میں تو بھی کچھ کر لو۔ دیکھو رمضان چلے اور آج جمعۃ الوداع ہے، مگر یہ وقت بہت مشکل کا ہے، چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اطراف گمراہیوں کا جال پھیلا ہوا ہے، آپ کے اطراف شیطانوں کا ہجوم ہے، شیاطین الجن علیحدہ ہجوم کیے ہوئے ہیں، شیاطین الانس علیحدہ گھیرے ہوئے ہیں، کام کرنے والوں کو کام سے چھڑا رہے ہیں۔ سب سے بڑا جال حب دنیا یعنی دنیا کی محبت کا پھیلا ہوا ہے، اس کی طرف بلانے والے الگ الگ بلا رہے ہیں۔ اسی واسطے مولانا رومی کا ایک شعر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ اے خدا دانہ پڑا ہوا ہے اور اس پر سینکڑوں جال بچھے ہوئے ہیں، میں حریص پرندوں کی طرح ہوں، اگرچہ ہر وقت دام سے چھٹکارا پا رہا ہوں۔ یعنی میں پرندہ ہوں، دانہ بھی ہے، لیکن جب میں کوشش کر رہا ہوں وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے اور مجھ پر وار کیا جا رہا ہے، میں بچ رہا ہوں، اے بے نیاز، پھر بھی میں جال کی طرف چلا جا رہا ہوں۔ یعنی دنیا کے
محبت کا جال بچھا ہوا ہے، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی ایسا وار کرتا ہے کہ میں اس کی محبت کی طرف جاتا جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تو بچا لے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے خدا تو ہم کو نجات دیتا جاتا ہے مگر ہم اور پھنستے ہی جاتے ہیں، ہم بار بار گرتے ہیں اور آپ سنبھالتے جاتے ہیں۔ ہماری مثال اس غلام کی سی ہے جس کے بہت سے مالک ہو، ایک حکم دیتا ہے کہ پانی پلاؤ، دوسرا حکم دیتا ہے کہ لیٹ جاؤ، اور تیسرا حکم دیتا ہے کہ نہیں بیٹھ جاؤ۔ 10 آقا ہے اور 10 احکام ہے۔ خدا کہتا ہے نماز پڑھو، یہ اٹھتا ہے، ساتھ والے کہتے ہیں کہ بڑے نمازی آئے، بیٹھ میاں۔ خدا کہتا ہے روزہ رکھو، ساتھ والے روکتے ہیں۔ اب یہ اس کوشش میں ہے کہ اس سے سب خوش رہے۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک ہر دل عزیز صاحب تھے، ہر ایک کی دل جوئی کیا کرتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ ایک ندی کے کنارے پر پہنچے، دیکھا کہ ایک شخص اس کنارے پر بیٹھا ہے اور ایک شخص دوسرے کنارے پر بیٹھا ہے، وہ اس طرف آنا چاہتا ہے۔ یہ ہر دل عزیز صاحب اس قریب والے کو کندھے پر بٹھا کر چلے۔ جب بیچ ندی میں پہنچے تو خیال آیا کہ اگر اس کو کنارے پر پہنچاؤں تو دوسرا آزردہ یعنی غمگین ہو جائے گا، اور خیال کیے کہ دوسرے کو بھی یہاں تک لانا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی کندھے والے شخص کو بیچ ندی میں پٹک دیے اور دوسرے کو لانے کے لیے گئے۔ جب بیچ میں اس دوسرے شخص کو لائے تو پہلا شخص ڈوبتا ہوا دکھائی دیا، تو یہ اس دوسرے شخص کو پٹک کر اس کو سنبھالنے کے لیے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ڈوب چکا ہے۔ پھر اس دوسرے کی خبر لینے کے لیے آئے تو بھی اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یاد رکھے یہی طرز ہم بھی اختیار کر رہے ہیں، مگر اس کا بھی خیال رکھیے کہ خدا کو راضی کیے تو مخلوق بگڑتی ہے، اگر مخلوق کو منائے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے، جس کو چاہو بگاڑ لو اور جس کو چاہو منا لو۔ یعنی یہاں حب دنیا کی مثال دی جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر آپ ہے تو دنیا طرح طرح کی مثالیں دیتی ہے، طرح طرح کے تانے آپ کو دیتی ہے، لیکن ایک سے محبت کی جائے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ادھر اللہ کی محبت کا بھی دعویٰ ہو، ادھر بندوں کی محبت بھی دل میں ہو۔ اگر اللہ کی محبت غالب ہے یہ الگ بات ہے، لیکن کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، وہی مثال لوٹ کر آتی ہے کہ 2 کشتیوں پر سوار ہونے والا کبھی راہ راست تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک کشتی میں اپنے آپ کو سوار کرے، وہ کشتی اللہ کی محبت والی ہونی چاہیے، ورنہ پھر اس شخص کی مثال ہو جائے گی جو ہر کسی کے ساتھ اچھا بننا چاہتا ہے، ہر کسی کے ساتھ اچھا دکھنا چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اس شخص نے کیا کہ دونوں کو ساتھ لانا چاہا، پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پورا کام مکمل کرتا، لیکن ہماری زندگی کی مثال اس میں دی گئی کہ ہم چلتے ہیں آدھے راستے پر پلٹ جاتے ہیں، ہم چلتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کیا کہیں گے، آدھے راستے میں وہ کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی نیک کام کی طرف ارادہ کرتے ہیں، لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے وہ نیک کام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے تانوں کے لیے ہم ایسے برے کام کر دیتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں کی کھلی نافرمانی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اندر ایسی برائیاں موجود ہے۔ حضرت محدث دکن اس کے ذریعے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو صرف اللہ کی طرف لے کے آؤ، اللہ کی محبت کو اپنے پاس غالب کرو، اللہ کی بات، اللہ کا حکم جہاں پر آ جائے ساری دنیا کی باتیں چھوڑ دو اور اپنے آپ کو رب کے فرمان کی طرف لے کر چلو۔ یہی پیغام جمعۃ الوداع کا ہے۔ ابھی کچھ لمحے، کچھ ساعتیں رمضان المبارک کی باقی ہے۔ اپنے آپ کو لوٹائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اپنے آپ کو اللہ نے جس طرح ہم پر روزے فرض کر کے بتایا کہ لعلکم تتقون، ہم تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، ان پرہیزگاروں کی طرف آئے، پرہیزگار بننے کی کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے کہ ہمارے گناہوں کی معافی کرے، اللہ سے توبہ و استغفار کرے، اللہ سے آگے کے مراحل میں ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا کرے، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلانے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شب جو شب قدر ہے جو کل گزر چکی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر نصیب فرمائے۔ ابھی ایک طاق رات باقی ہے جو کل کی شب ہے، 29ویں شب، اور اس کے ساتھ ساتھ شب عید کی بڑی فضیلت ہے، یعنی چاند رات جس کو ہمارے پاس کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اس شب کی تو قدر ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شب لیلۃ الجائزہ ہے۔ جائزہ کہتے ہیں عربی میں انعام کو، یہ انعام ملنے کی رات ہے، لیکن ہم اس رات خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری آدھی رات چبوتروں پر گزر جاتی ہے، آدھی رات بازاروں میں گزر جاتی ہے، لیکن یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے۔ مثال کے طور پر علماء کرام فرماتے ہیں ایک مزدور دن بھر مزدوری کرتا ہے اور شام میں اس کے مالک کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اجرت حاصل کرے۔ اگر کوئی مزدور مزدوری کرے اور وہاں سے گھر چلا جائے تو کیا اس کا گھر چل سکتا ہے؟
کیا اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو بندہ ماہ رمضان میں محنت کرتا ہے ایک مزدور کی طرح، روزے رہتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن آخری وقت جب اجرت لینے کا وقت ہے، جب سیلری لینے کا وقت ہے، اس وقت اگر خواب غفلت میں چلا جائے تو یہ بڑا محروم ہوگا۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہے جس میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ 9ویں 10ویں 11ویں ذی الحجہ کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد شب عید یعنی عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، اس رات بھی جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شعبان کی جو 15ویں رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات، یہ 5 راتوں کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ان 5 راتوں میں دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس دن کثرت سے استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہے اور آئندہ کے لیے ہمیں ثابت قدمی کی دعا کرے، نمازوں کی پابندی کی کوشش کرے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہم دعائیں کریں۔ یہ رمضان آیا، ایسا نہ ہو کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے، ہماری زندگیوں میں کوئی بدلاؤ، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ یہ رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے، یہ رمضان ہمیں وقت دے رہا ہے کہ وقت ہے ابھی سنبھل جاؤ۔ ہم میں سے کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، ہمارے رشتہ داروں میں نظر دوڑائے، ہمارے دوست و احباب میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں دیکھے کہ کتنے جنازوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ رمضان ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی آخری رمضان ہو سکتا ہے کہ یہ ساعتیں ہماری آخری ساعتیں ہو، کل کی کچھ خبر نہیں ہے، ایک لمحے کی ہمارے پاس خبر نہیں ہے کہ ہم زندہ رہنے والے ہیں یا کوئی موت کا فرشتہ آ کر ہماری روح کو لے جانے والا ہے، یا ایسے مرض میں ہم مبتلا ہونے والے ہیں کہ بستر پر پڑیں گے تو پھر اٹھنے کا کوئی چانس نہیں ہے کہ دوبارہ ہم اٹھ کر مسجدوں کی طرف آ سکے۔ اللہ نے آج ہم کو وقت دیا ہے، اللہ نے آج ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے آج اپنے دربار میں جھکنے کا موقع دیا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی کرے اور اللہ سے آئندہ دنوں کے لیے، آئندہ حالات کے لیے اپنے آپ کے لیے دعا کرے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ آج مسلمان جگہ جگہ پریشان حال ہے، غموں میں مبتلا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے، ظلم ان پر ہو رہا ہے، زیادتی ان پر ہو رہی ہے۔ یہی ایک معاملہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دربار کو چھوڑ دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے ہم تھام لیں گے، اللہ کے دربار میں یقیناً صدق دل کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر پھر کرم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ طاقت اور قوت بخشے گا کہ ظالموں کو ہم منہ توڑ جواب دے سکیں گے۔ آج ظالم ظلم کر رہا ہے لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ زبان ہلا کر اس کے سامنے مقابلہ کر سکے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں رہا، ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کسی اور سے ہیبت نہیں ہوتی، اس کے پاس وہ طاقت جبری اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ سے جو محبت تھی، اللہ سے جو ڈرنا تھا، وہ ڈر نہیں ہے اللہ کا۔ اسی لیے ہم ساری دنیا کے سامنے مارے پھر رہے ہیں، ساری دنیا ہم کو ڈرا رہی ہے، ساری دنیا ہم پر آنکھ دکھا رہی ہے، ہم پر ظلم کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے، اللہ کی سچی محبت ہمارے دل میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے چہرے پر ایسی ہیبت کو ڈال دیتا ہے کہ سامنے والا دیکھتا ہے تو نظر سے نظر نہیں ملا سکتا۔ یہ اللہ نے اس کے ذکر میں اور اس کے خاص بندوں کو یہ کمالات عطا فرمائے ہیں۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم باری الہ کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے آپ کو پاک کرے، اور جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالے، اپنے فطروں کو ادا کرے، جتنا ہو سکتا ہے صدقہ و خیرات کرے اپنی گنجائش کے مطابق۔ کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے حبیب ہمارے لیے دعا کریں گے، ہماری زندگیوں میں چین آئے گا، سکون آئے گا۔ اسی بات پر ہم اپنے خطاب کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔